الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ میرا آپ کا ایک گھر ملکیتی یا کرائے پر دنیا میں ہے، اور ایک گھر زمین کے نیچے ہے جس کا نام قبر ہے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے میں اور آپ بھی کتنی جد و جہد، قد و کاوش اور محنت کرتے ہیں، اور جب اللہ کچھ وسائل پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر کس کس سے مشورے کرتے ہیں، اور ان میں کوئی بری بات نہیں۔ لیکن دنیا کے گھر میں آپ نے کتنے دن رہنا ہے؟ کیا لوگوں کی ایک ایسی تعداد موجود نہیں، مہینوں نہیں سال بھر یا اس سے بھی زیادہ مکان بناتے رہے، ایک دن بھی اس میں رہنا نصیب نہ ہو؟ اور ہم جو رہ رہے ہیں کتنے دن رہ لیں گے؟ کوئی زیادہ سے زیادہ اگر بچپنے میں ماں باپ دادا کا بنایا ہوا مکان دیکھ لیا تو 100 سال رہ لے، اس سے زیادہ ہے۔ قبر، اس میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے جب تک قیامت نہیں آتی؟ اور جو لوگ قبر میں جا چکے ہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں، بلکہ اللہ ہی جانے کتنے سالوں سے، اور میں آپ نے جانا تو یقیناً ہے اور جا ہی رہے ہیں۔ ہم نے کتنے دن وہاں رہنا ہے جب تک قیامت نہیں آتی؟ وہ کل بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں سال بعد بھی ہو سکتی ہے۔ کیا میں آپ اس گھر کی تیاری کے لیے دنیا کے عارضی گھر کی تیاری کے بقدر کوشش کرتے ہیں؟ اور پھر اگر دنیا کا گھر مطلوبہ معیار کا نہ بھی ہو، اس کا بدلنا اللہ ہمت دے تو ممکن ہے، اور لوگ بدلتے ہیں۔ اور وہ گھر ایک دفعہ وہاں جو صورت بن گئی، کیا اس میں تبدیلی کا لانا میرے اور آپ کے لیے ممکن ہوگا؟ آئیے اسی گھر کے حوالے سے 3 احادیث سنتے ہیں، شاید کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کو اللہ اس گھر کی تیاری کی فکر اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ پہلی حدیث حضرات ائمہ ترمذی، بہقی اور حاکم نے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منازل الآخرہ، ان القبر اول منازل الآخرہ، فإن نجا من فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه۔ ارشاد فرمایا، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اور صرف پہلی ہی نہیں، اس کے بعد سماعت فرمائیے، اگر بندہ اس میں نجات پا گیا تو اس کے بعد جتنی منزلیں ہیں
وہ قبر کی منزل سے زیادہ آسان ہے، اور اگر قبر کی منزل میں نجات نہ پائی تو بعد والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ پہلی منزل بھی ہے اور اس کے بعد والی ساری منزلوں کے لیے نمونہ ہے کہ اے قبر والے تو کس گروپ میں سے ہے؟ اللہ کی رحمتوں والے گروپ میں ہے کہ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ رحمتیں ہیں، یا اللہ کے عذاب والے گروپ میں ہے کہ اس کے بعد اس سے زیادہ عذاب۔ دوسری حدیث امام ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ بے شک جب قبر میں رکھا جائے گا فرشتہ آئے گا، یا اللہ ہمیں بھی ایسے کر، جانا تو ہے وہاں جانا، مجھے جواب دینا آپشنل ہے، یہ کمپلسری، نہیں دل کرتا تو نہیں جائے گا، کیوں اب آپ جو نہیں جانا چاہتا تو بچ جائے گا، کو بچا ہے؟ فرمایا جب مومن بندہ بے شک قبر میں رکھا جائے گا فرشتہ آئے گا اور اس سے کہے گا ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتے؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس اگر اس کو اللہ نے ہدایت دی تو کہے گا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، یا اللہ ہمیں بھی ایسے بنا دے۔ وہ پھر کہے گا دوسرا سوال، ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا، وہ مومن بندہ کہے گا هو عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس خوش نصیب بندے سے اور کچھ نہ پوچھا جائے۔ دو سوال، پھر اس کو لے جایا جائے گا۔ کیا لے جایا جائے گا؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی روح کو ایک گھر کی طرف لے جایا جائے گا جو دوزخ کی آگ میں ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا یہ تیرا دوزخ کی آگ میں گھر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا اور تم پہ رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں تجھے گھر عطا فرمایا۔ اب وہ بندہ فرمائش کرے گا دعونی اذهب فابشر اہلی، مجھے چھوڑو میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں اور انہیں بشارت دوں۔ روتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا تھا، پریشان چہرے، غمگین دل، تو جب یہ بشارتیں دیکھے گا تو اجازت چاہے گا کہ مجھے جانے دو، میں ان کو بشارت دوں۔ فرشتہ جواب میں کہ اسکن، رک جاؤ، بس اب جانا وانا کوئی نہیں۔ یہ کیفیت کس کی تھی؟ ایمان والے کی۔ میرے ماں باپ اور سب کچھ قربان ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تصویر کا دوسرا رخ روشن پہلو کے ساتھ تاریک پہلو سے بھی امت کو آگاہ کر دیا۔ فرمایا اور بے شک جب کافر کو قبر میں رکھا جائے گا، یا اللہ کافر نہ مرے، یا اللہ کافر نہ مرے، کافر نہ مرے،
اور یقیناً کافر جب قبر میں رکھا جائے گا فرشتہ آئے گا، کیا کہے گا؟ اس کو ڈانٹے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بات بعد میں اور ڈانٹ پہ۔ طریقہ یہی ہے کہ نہیں، جس پر غصہ ہو آدمی پہلے بات کرتا ہے یا پہلے گوڑتا ہے؟ دیوی نہیں کرتا بات کرنے، اور کرے تو پہلے غصہ نکالتا۔ دنیا میں ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ اقتدار والے جب کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تو پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، کہیں وہیں سے گالیاں بکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مجرم ملزم کہتا ہے گالی نہ نکالو، دو چار اور سناتے ہیں، اور معلوم نہیں یہ نہ حق ہے یہ حق ہے، لیکن فرشتوں کا ڈانٹنا تو حق ہے، اور فرشتوں کا ڈانٹنا جبار و قہار رب کے حکم سے ہے، اور فرشتے کا ڈانٹنا اس کی ہیبت، خوف، دہشت کس قدر ہوگی۔ تو فرشتہ بات کرنے سے پہلے اسے ڈانٹے گا اور اس سے کہے گا تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ کافر کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تجھے پتا تھا اور نہ ہی تو نے پڑھا، پتا نہیں تھا تو پڑھ لیتا، قرآن پاک کھولتا تلاوت کرتا، تجھے خبر ہو جاتی، نہ تجھے خبر تھی نہ تو نے پڑھا۔ اس سے دوسرا سوال کیا جائے گا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دے گا کنت اقول ما تقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ میں آپ توجہ کریں، ثابت شدہ پکی حدیث، کچھی اللہ بیان کرنے کی توفیق نہ، فیضرب، اس کو مارا جائے گا، کس کے ساتھ؟ مکہ مارا جائے، اور فرشتے کا مکہ بھی بڑا زبردست۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکہ بندے کی جان نکالنے کا اللہ سبب بنا دے تو فرشتے کا مکہ کیا ہوگا؟ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ جواب دیجیے۔ مکہ نہیں مارے گا، ہتھوڑا مارے، اور ہتھوڑا کس چیز کا ہوگا؟ پلاسٹک کا ہوگا۔ فَيُضْرَبْ بِمِطْرَاقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کا ایک ہتھوڑا مارے گا، کہاں؟ بین اذنئی، دونوں کانوں کے درمیان۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کہاں مارے گا؟ کون تے مارے گا، گردن ہی باندھتی ہے نا دونوں کانوں کے درمیان۔ یہاں چوٹ زبردست ہوتی ہے یا معمولی ہوتی ہے؟ لڑائی کرتے ہیں تو دھمکی کیا دیتے ہیں؟ کہاں مکہ ماروں گا؟ اذیت ناک جہاں چوٹ ہوتی ہے ان میں سے ایک کرتے ہیں۔ فَيُضْرَبْ بِمِطْرَاقٍ مِّنْ حَدِيدٍ بَيْنَ عُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، فرشتہ لوہے کا ایک ہتھوڑا اس کے دونوں کانوں کے درمیان مارے گا، چیخ مارے گا، ایسی چیخ، اتنی زوردار چیخ ہوگی کہ انسانوں اور جنوں کے سوا پوری مخلوق اس کی چیخ کی آواز کو سنے گی۔ یہ ہے قبر کا ایک نقشہ، کنہوں نے بیان کیا؟ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے سچی شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کیا کریں؟
اللہ کی تابعداری میں آ جائیں، کوئی ایسی نافرمانی نہ کریں جو قبر کے عذاب کا سبب بن جائے۔ رب ذو جلال گواہ ہے، ہم میں لوہے کے ہتھوڑے فرشتوں کے ہاتھوں کے کھانے سے طاقت نہیں، ہم تو سوٹی کی مار نہیں برداشت کر سکتے، تو لوہے کے ہتھوڑے فرشتوں کے ہاتھوں کھانے کی طاقت کون رکھتا؟ ان اعمال سے بچ جائیں جو اس عذاب کا سبب بنے، اور اس کے ساتھ وہ کریں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سماعت فرمائیے، اور یہ درس کی آخری حدیث، امام طبرانی نے ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استجیروا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، اللہ تعالی سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یقیناً قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ان تمام نافرمانیوں سے بچا لے، ہمارے اہل و عیال، نسلوں، بہن بھائیوں، امت کو اور ان کے اہل و عیال کو عذاب قبر سے بچا لے، اور ایسی نافرمانیاں کرنے کے قریب بھی نہ جانے دے جو عذاب قبر کا سبب بن جائے، اور قبر سے بہت زیادہ پناہ مانگنے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما کے، قبر کے عذاب سے بچا کے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔